یاد رکھیے کہ یہ کلیہ ہے، جتنی محبت باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ہوتی ہے، بیٹے کے دل میں اتنی ہی محبت باپ کے لیے نہیں ہوتی، اس سے کم ہوتی ہے۔ فطری طور پر، قدرتی طور پر حق سبحانہ و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے، بیٹا ہو یا بیٹی، شفقت اور محبت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بیٹی یا بیٹے کے دل میں ہوتی ہے محبت، لیکن ماں باپ کی محبت کے مقابلے میں اتنی نہیں ہوتی۔ اب یہ بحث الگ ہے کہ ایسا کیوں ہے تفاوت، لیکن ایسا ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کے دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بچے گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی غفلت میں، جہالت میں، نادانی میں، کبھی جان بوجھ کے۔ بچے والدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ ہر گستاخی معاف۔ بچہ معافی مانگے تو معاف، اور معافی نہ مانگے تو معاف۔ جتنے صاحبان اولاد ہیں سب کا تجربہ ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ بیٹے نے غلطی کی تو بھی بیٹا باقاعدہ آئے اور یہ لفظ ادا کرے، بابا میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، غلط فہمی ہوئی۔ نہیں، معاف ہو جاتی ہے بات۔ خدا کی قسم، جب ماں باپ کے دل میں اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے اولاد کے لیے، تو خود خالق ہونے کی حیثیت سے مخلوقات کے لیے اس کے یہاں کتنی گنجائش ہو۔ خالق ہے تو اس کو اپنے مخلوقات میں سے ہر فرد مخلوق کی محبت ہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جسے اہل شریعت کم بیان کرتے ہیں، اہل طریقت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ عموماً جو ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے، اہل شریعت زیادہ تر خدا کے غضب سے ڈراتے ہیں، اور اہل طریقت عموماً اللہ کی محبت بتاتے ہیں کہ اللہ کو تم سے محبت ہے۔ اور دونوں چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہیں، ڈرانا بھی ضروری ہے اور محبت کا احساس دلانا بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، خدا کا خوف بھی رہے اور انسان خدا کی محبت کا احساس کرے۔ اس بہت غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ عموماً مخلوقات جیسے اولاد صحیح جج نہیں کر پاتے، بچے صحیح جج نہیں کر پاتے، صحیح میزان میں اپنے تول نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ باپ کو ماں کو کتنی محبت ہوگی، نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہوتی ہے۔ اسی صورت سے مخلوقات سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کو ان سے کتنی محبت ہے، اللہ کو محبت ہے۔ اب اس کی مثال کے طور پر میں ایک بات کہہ چکا ہوں دوسری تقریروں میں، یہاں آپ حضرات کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ محبت الہیہ کی ایک بڑی دلیل یہ ہے، دلیل ثبوت، کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں وہ پہلے بنائی اور آپ کو بعد میں بھیجا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ حالانکہ مجھے کبھی کبھی یہ شعر یاد آ جاتا ہے، اردو کے ایک اچھے شاعر تھے اور نسبتاً بڑے شاعر تھے۔ اردو کے نقاد تو عموماً بڑائی کی سند دینے میں بخیل ہوتے ہیں، مگر میں یہاں بخل سے کام نہیں لیتا، ادبی اور شعری اعتبار سے بہت سے اچھے بڑے شاعر اردو کے دامن میں ہیں۔ تو ایک شاعر کا یہ دو مصرے جو ہیں وہ بہت فکر انگیز ہیں، لطیف بھی ہیں اور فکر انگیز بھی ہیں، جس میں کہنے والے نے کہا ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، مجھے بلا کے یہاں آپ
چھپ گیا کوئی وہ مہمان ہوں جسے میزباں نہیں ملتا.